بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا سچا دین دین اسلام انسانی تقاضوں کے عین مطابق ہر دور میں بولتا ہے، اور اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کو اس کے مزاج کے مطابق لے۔ نکاح متع حرام نکاح کی اقسام میں سے ایک ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے بڑی دلچسپ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود مدت کے لیے متع کی اجازت دی، بعد میں منع فرما دیا۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے نکاح کا خطبہ، نکاح کی شرائط وغیرہ کا، 3163ویں حدیث کتاب میں اور 9ویں ہے باب میں۔ حدیث کے راوی سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبارت سماعت فرمائیے گا۔ وعن سلمة بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوطاس فی المتعة ثلاثا ثم نہا عنها، رواہ مسلم۔ اس حدیث کا تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے۔ صحیح مسلم کتاب النکاح، تیسرا باب ہے متع کے حلال ہونے کا، پھر حرام ہونے کا، پھر حلال ہونے کا، اور پھر قیامت تک حرام رہنے کا بیان۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ عطاس کے موقع پر 3 دن کے لیے متع کی اجازت دی، پھر آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ معزز خواتین و حضرات، میں یہاں آپ کی خدمت میں خصوصی طور پر یہ عرض کر دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غزوہ اوطاس کیا ہے۔ بنیادی طور پر مکہ سے شمال مشرقی جانب طائف کے راستے میں ایک وادی ہے جس کو اوطاس کہا جاتا ہے۔ غزوہ حنین میں شکست کے بعد ایک گروہ اوطاس میں جا کر قلعہ بند ہو گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو وہاں پر بھیجا تھا۔ یہ سریہ تھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اس میں شامل نہیں ہوئے، اور یہ 8 ہجری کی بات ہے۔ اب یہاں پر اعتراض آ سکتا ہے کہ متع کی حرمت کا حکم تو غزوہ خیبر میں آ چکا تھا، اس کا مطلب ہے بعد میں اجازت ملی۔ جی بالکل بعد میں اجازت ملی، اصل چیز کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتی طور پر اس کی اجازت دی تھی 3 دن کے لیے، جس طرح کے حدیث کے اپنے الفاظ ہمیں واضح طور پر بتا رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لمبے چوڑے مطالعہ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت ضرور مرحمت فرمائی، لیکن کسی بھی صحابی سے اس موقع پر نکاح متع کرنا ثابت نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین اسلام کو میری اور آپ کی طرح اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کی سوچ اور ان کی فکر خالصتاً یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو متع کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے اجازت تھی، پھر منع کیا گیا، پھر اجازت ملی، پھر منع کیا گیا۔ اس کو بنیاد بنا کر اگر آج کوئی اپنی مرضی سے یہ کہے کہ جناب علی متع تو اسلام میں جائز ہے، یاد رکھیے اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے، مزید احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے
کہ متع کو شریعت اسلامیہ نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ دو حکم ہوں، ایک پہلے آیا ہو اور ایک بعد میں، تو ترجیح ہمیشہ بعد والے حکم کو ہوتی ہے۔ ناسخ و منسوخ کا بنیادی اصول بھی یہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث اور اس سے ثابت شدہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔